وہ اس وقت پارلر میں موجود سرخ لباس میں ملبوس دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔ اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، بس اسے اپنے گھر والوں کا انتظار تھا کہ وہ اسے پارلر سے آ کر پک کر لیں۔ وہ بار بار پارلر میں موجود فون سے گھر کالز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کسی کو کال ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں گارڈ نے آ کر بتایا کہ وادمہ کو لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے شکر کا سانس خارج کیا اور لہنگا سنبھال کر سیڑھیاں اترتی باہر آ گئی، مگر اسے حیرانی ہوئی کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ بس ایک گاڑی کھڑی تھی جس میں سے بھی ایک بندہ جس نے ماسک لگایا ہوا تھا وہ باہر نکلا۔ مجھے آپ کے گھر والوں نے بھیجا ہے وادمہ میڈم، بیٹھ جائیں گاڑی میں۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں سے کوئی کیوں اسے لینے نہیں آیا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے گھر والوں پر حیرانی ہوئی کہ جو اسے اکیلے پارلر نہیں جانے دے رہے تھے، انہوں نے اس کے لیے ڈرائیور بھیج دیا کہ وہ خود ہی اس کے ساتھ آ جائے۔ وہ یہی سب سوچنے میں مگن تھی کہ اچانک ڈرائیور نے گاڑی کا رخ موڑا اور وہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو گھر کا راستہ نہیں تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتی گاڑی رکی اور اس شخص نے جیب سے کلوروفارم والا رومال نکالا، اسے وادمہ کے ناک پر رکھ کر پوری قوت سے دبا ڈالا۔ اس اچانک آفت پر وادمہ گھبرا کر رہ گئی اور اپنا بچاؤ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس سے سوچنے کا موقع بھی نہ ملا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے مالک، اس شخص نے ایک فون کال کی اور گاڑی کا رخ مطلوبہ جگہ پر جانے والے راستے کی جانب موڑ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سنسان جگہ پر داخل ہوا جہاں 4 منزلہ عمارت پوری شان سے کھڑی تھی۔ اس شخص نے دوبارہ اسی انسان کو فون کال ملائی تو وہ اس گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے وادمہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے لے کر گھر کے اندر آ گیا۔ تم نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا واصف، اس کا صلہ بہت جلد میں تمہیں دوں گا۔ ذوحان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا اور پھر اس نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر میں خفیہ طور پر نکاح خواہ کا انتظام کرے۔ شام ہونے کو تھی، ملازم اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس بڑے سے گھر میں اب صرف ذوحان اور وادمہ تنہا تھے۔ وادمہ اس وقت بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ ذوحان کی نگاہ بار بار اس کے خوبصورت وجود پر اٹھ رہی تھی۔ کبھی اسے دیکھ کر ذوحان کو غصہ آنے لگتا تو کبھی وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا۔ وادمہ، کاش تمہیں اپنانے کے لیے مجھے یہ راستہ نہ اختیار کرنا پڑتا، اب تمہیں شاید میری محبت کے علاوہ درد بھی برداشت کرنا پڑے۔ وہ اسے دیکھ کر سوچنے لگا۔ اسی اثناء میں وادمہ کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ معاف ذہن کے ساتھ اس نے اتنے بڑے کمرے میں نظر ڈالی اور پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ جو نہایت عالی شان تھا، یہ تو اس کا کمرہ نہیں تھا، وہ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی۔ جب اس کی نگاہ اپنے لباس پر گئی تو اسے سب یاد آنے لگا کہ آج اس کی شادی تھی اور اس ڈرائیور نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ اسے شاید اغوا کر کے لے آیا تھا۔ کیسی ہو مس وادمہ؟ جب ذوحان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دنگ رہ گئی۔ کون ہیں آپ اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ یک لخت ڈر سے روتی ہوئی بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اغوا کیوں کیا گیا تھا۔ نہ ہی وہ اس ڈرائیور کو جانتی تھی اور نہ مقابل بیٹھے اس شخص کو۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن تمہارا باپ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس گھر سے تم تبھی جاؤ گی جب میری بیوی بنو گی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس پر جھکتے ہوئے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اونچا کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وادمہ اس شخص سے ڈر رہی تھی، کانپتے ہوئے وہ اسے دور جانے لگی تو ایک نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے لوک کرنا نہ بولا۔ وادمہ تڑپ کر بیڈ سے اتری، لیکن اس کا بھاری لہنگا پاؤں میں پھنس گیا اور وہ بری طرح زمین پر گری۔ وہ بے تحاشا رونے لگی تھی، جانتی تھی اگر وہ وقت پر گھر نہ پہنچی تو رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی دروازے تک آ کر دروازہ بجانے لگی۔ میری بات سنیں پلیز، مجھے گھر جانے دیں، میری شادی ہے آج، اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میری اور میرے گھر والوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مجھ پر رحم کریں، میرا کیا قصور ہے، مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے؟ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، جانے اس کا کیا گناہ تھا جس کی اس کے اتنی بھیانک سزا مل رہی تھی۔ اس کی اس قدر التجاؤں کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اسے مزید رونا آ گیا۔ رات ہو چکی تھی، اب تک تو اس کی بارات بھی پہنچ چکی ہوگی اور پورے گاؤں میں اس کی بدنامی ہو گئی ہوگی کہ شادی کے دن دلہن گھر سے بھاگی۔
آنے والا وقت اسے ڈرانے لگا تھا۔ خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جب اسے یقین آ گیا اب کمرے کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلنے والا تو وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ذوحان اندر آ گیا۔ چلو اٹھو، نکاح ہونے لگا ہے ہمارا۔ ذوحان کا حکم سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے صاف انکار کرتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، نہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ اگر میرے ساتھ زبردستی کی تو میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بڑی ہمت کے ساتھ بولی تھی، مگر اس کے لہجے میں چھپا ڈر محسوس کر کے وہ ہنسا تھا۔ مس وادمہ، اگر تم نے نکاح نہ کیا تو آج کی رات تمہیں میرے ساتھ بغیر کسی جائز رشتے کے گزارنی ہوگی۔ اب فیصلہ تم پر ہے، تم حرام کو ترجیح دیتی ہو یا حلال کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وادمہ کا وجود لرز کر رہ گیا۔ اسے مقابل کھڑے شخص سے اس قسم کی بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ اس کا رنگ پھک پڑتا جا رہا تھا۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا خود کو مار ڈالے، مگر افسوس یہ بات بھی اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ سامنے کھڑے شخص سے ڈر گئی تھی جو اسے اغوا کروانے پر قادر تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتا تھا۔ وادمہ نے ایک بار پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رحم کی بھیک مانگی کہ شاید وہ اسے گھر چھوڑ آئے، مگر وہ اس کے چہرے پر زبردستی دوپٹہ گراتا ہوا اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آیا، جہاں اس کا نکاح شروع ہوا۔ وادمہ کی طرف سے بھی اس نے ولی مقرر کروایا تھا۔ اس نے روتے ہوئے قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ وہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد ذوحان نے وادمہ کی ہم عمر ملازمہ کو حکم دیا کہ وہ اسے کمرے میں چھوڑائے۔ وادمہ سسکیاں لیتے ہوئے مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ وادمہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی رسوائی اس کی قسمت میں لکھ دی جا چکی تھی۔ سردی کی شدت اب بڑھنے لگی تھی، وہ کپ کپا رہی تھی۔ اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا، غم کے مارے وہ نڈھال تھی۔ رات کے 9 بجے ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ مجھے نہیں کھانا، وہ کانپتی آواز میں انکار کرتی ہوئی بولی، حالانکہ وہ بھوک سے بھی نڈھال ہو رہی تھی، کھانے کی خوشبو سے اپنی جان مائل کر رہی تھی، مگر وہ کیوں کھانا کھاتی؟ وہ شخص کا بھیجا ہوا کھانا جو اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ میم، ذوحان سر نے کہا اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ خود زبردستی آپ کے منہ میں ڈالیں گے۔ وہ ملازمہ جو اس کی ہم عمر تھی خود بھی ڈرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ ذوحان کا نام سن کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو بھی شخص تھا نا، بڑا خطرناک تھا، اور پھر وہ اس کی حرکات کا جائزہ بھی تو لے چکی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب گھڑی نے رات کے 10 بجائے تو ذوحان کمرے میں داخل ہو۔ ملازمہ اور نوکر جا چکے تھے، اب گھر میں صرف ذوحان اور وادمہ تھے۔ دروازہ لوک کر کے ذوحان کمرے میں داخل ہوا۔ وادمہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ ذوحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور ادا پر تو وہ مر مٹا تھا، مگر اس وقت وہ اس سے محبت ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ بدلہ بھی دینا چاہتا تھا۔ کپڑے تبدیل کرو، تمہاری وارڈروب سیٹ کر دی ہے، وہ بلند آواز میں لہجے میں تلخی لیے بولا تو وہ کانپ اٹھی اور حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی کہ یہ شخص کیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ذوحان کو بیڈ پر بیٹھے پایا۔ پلیز مجھے گھر چھوڑ آئیں، میرے گھر والے پریشان ہوں گے، ابو بھائی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری اور میرے گھر والوں کی بہت رسوائی ہو چکی ہوگی۔ اب تو میں نے آپ کی بات مان کر آپ سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی کہ جب ذوحان نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ خاموش رہے۔ تم آج کی رات میرے ساتھ گزارے بغیر ہرگز گھر نہیں جا سکو گی۔ اس کے لہجے میں تنبیہ واضح تھی۔ وہ روتی رہ گئی لیکن مقابل کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ذوحان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنی باہوں میں لیا، مگر وادمہ کو اس کی قربت میں سکون نہیں بلکہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر روئے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ پہلے ہی مر چکی ہوتی تو اسے اتنی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ذوحان سو چکا تھا مگر وہ سسکیوں سے سو رہی تھی۔ ذوحان نے اسے اپنی سچائی سے آشنا کر دیا تھا کہ وہ گاؤں کے جگیردار کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اس کو پورا یقین آ چکا تھا اب وہ ذوحان کے چنگل سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ یہ لوگ بہت امیر تھے اور پورے گاؤں پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ وادمہ کو لگ رہا تھا وہ ساری عمر اب اسی گھر میں گزار کر مر جائے گی اور اس کے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے اس نے نیند کی وادی میں قدم رکھا تھا۔
اس کی آنکھ ملازمہ کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ اس نے وادمہ کو ناشتے کے لیے جگایا۔ ملازمہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ وادمہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، وہ بڑی کمزور نظر آ رہی تھی۔ جب وادمہ ناشتے سے فارغ ہو گئی تو ذوحان اس کے پاس آیا۔ میں تمہیں تمہارے گھر بھجوا رہا ہوں، لیکن اگر غلطی سے بھی تم نے اپنے گھر والوں کو سچائی بتا دی تو اسی لمحے میرے ملازم، تمہاری ماں شازیہ، تمہارے باپ عباس، تمہارے بھائی سارم اور تمہاری پریگننٹ بھابھی فائزہ کو جان سے مار ڈالیں گے، اور گاؤں والوں کو خبر تک نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ان سب کے مرنے کے بعد پھر بھی تمہیں میرے پاس ہی واپس آنا ہوگا۔ ذوحان ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا، بلکہ جب اپنے گھر والوں کے نام سن کر وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ جس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا، اس کے لیے یہ بات ہرگز مشکل نہیں تھی کہ وہ اس کے گھر والوں کو سچ میں مروا ڈالتا۔ ذوحان کے ملازموں کے پاس رائفل اور پستول ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ملازم پستول کو سر پر رکھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ذوحان نے وادمہ کو اچھی طرح سب سمجھا کر وہاں سے خفیہ طور پر بھجوا دیا۔ ابھی مکمل طور پر روشنی نہیں پھیلی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان کمرے میں آ گیا۔ وادمہ، تم میری محبت ہی، مگر اب تم ایک مہرہ بھی ہو جسے میں انتقام لینے کے لیے استعمال کروں گا۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے سوچنے لگا۔ وادمہ کو اس کے گھر سے دور اتار کر ذوحان کے ملازم وہاں سے جا چکے تھے۔ وادمہ روتی ہوئی اپنی شال سنبھالتی اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اسے ذوحان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ ہرگز گھر والوں کو سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا گھر روشن تھا، گھر کے اندر تمام بتیاں جل رہی تھی۔ ابھی تک اس کے گھر کے باہر شادی کی خوشی میں بتیاں لگی ہوئی تھی، جو اس وقت آف تھی۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے بھائی سارم نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ بھائی، سارم کی آنکھوں میں اپنے لیے اشتعال دیکھ کر وہ بولی، مگر سارم اسے وحشیانہ طریقے سے بازو سے پکڑ کر اندر لے کر آیا اور اسے امی کے قدموں میں پھینک دیا۔ آ گئی ہے یہ منحوس ہمارے منہ پر کالک ملنے کے بعد، پوچھے اس سے کس عاشق کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی یہ، اور اب کیوں واپس آئی ہے یہ۔ سارم کی باتیں سن کر وہ بے یقین ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کے ماں باپ بھی بے اعتباری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ذوحان کی باتیں یاد کرتے ہوئے بتایا، وہ بھاگی نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگ اسے کسی اور لڑکی کے مغالطے میں اغوا کر کے لے گئے تھے، مگر جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تب دیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے وادمہ کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ یوں وادمہ ڈر کر وہاں سے بھاگ کر کسی اور کے گھر میں پناہ لینے کے لیے رکے۔ جو ہی صبح ہوئی وہ اپنے گھر بھاگی آئی تھی۔ وادمہ وہی سب کہہ رہی تھی جو ذوحان نے اسے کہنے کو کہا تھا، مگر اس کے گھر والوں کو اس پر شدید غصہ تھا۔ معاشرے میں اور خاندان میں ان کی بہت بے عزتی ہو گئی تھی۔ ذلت کی وجہ سے ان کا مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ ابو اس سے ناراض ہو چکے تھے، حالانکہ وادمہ کی اس میں کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ بارات واپس جا چکی ہے اور سب تجھ پر اور ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ تیری تو زندگی برباد ہوگی، اب کون تجھ سے شادی کرے گا؟ اس کی امی رو رہی تھی۔ اچانک اس کے ابو عباس نے جیب سے فون نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر وادمہ کے سامنے کی اور پوچھنے لگے، کیا یہ وہ شخص ہے جس نے اسے اغوا کیا تھا؟ ذوحان کی تصویر دیکھ کر وادمہ پوری شدت سے کانپ گئی اور پھر ذوحان کی باتیں یاد کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ غور سے دیکھو وادمہ، یہ وہی شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے تمہارا رشتہ لینے آیا تھا۔ تم نے بھی میرے کہنے پر اسے انکار کیا تھا۔ غور سے دیکھو اور پہچانو اسے۔ ان کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ نہیں ابو، میں اس شخص کو نہیں جانتی جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ وہ کسی امیر زادی کو اغوا کرنے کی نیت سے آیا تھا اور اس نے غلط فہمی میں مجھے اٹھا لیا۔ لڑکی شاید میرے ساتھ پارلر میں موجود تھی۔ وادمہ خوف سے کہانی بناتے ہوئے بولی۔ اس کے ابو نے فون واپس جیب میں رکھ دیا۔ گھر والے اس سے ناراض تھے، حالانکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ سب لوگ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جس رسوائی سے وہ ڈرتی آ رہی تھی، اب اسے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے ایک چیز کی حیرانی تھی، وہ شخص ذوحان تھا جو کچھ عرصہ پہلے اس کے گھر آیا تھا۔ اسے یاد تھا ایک رات اس کے ابو اس کے پاس آئے تھے اور سختی سے بولے تھے کہ ایک لڑکا تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہے، تم نے اسے صاف انکار کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی اور پھر اس کے ابو اسے ڈرائنگ روم میں لے گئے جہاں وہ لڑکا بیٹھا تھا، مگر ابو کے ڈر کی شدت سے وہ غور سے اس لڑکے کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ یک لخت اس کے ذہن میں یہ بات آئی، کیا ذوحان اسے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اس کا رشتہ لینے آیا تھا اور پھر اس سے نکاح بھی کر لیا تھا؟ اگر محبت کرتا تھا تو اسے کس چیز کا ڈر تھا؟ اس نے زبردستی اس سے نکاح کیا اور پھر اسے مخفی رکھنے کا بھی کہا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان سوالوں کا جواب ذوحان کے پاس ہی تھا، اور وہ ارادہ کر چکی تھی اب کبھی اس کا ذوحان سے سامنا ہوا تو وہ اس سے ضرور پوچھے گی۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی اور ذوحان کا خاص ملازم واصف اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ وہ باورچی خانے میں ملازموں کو کھانا کھانے کا بولنے آیا تھا۔ جب واپسی پر اس کی نگاہ ثانیہ پر پڑی، وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر واصف کا دل پگھل گیا۔ مالک نے کہا تھا وہ مجھے میری وفاداری کا اچھا صلہ دیں گے، اور جو میں مانگوں گا وہ مجھے دے دیں گے۔ وقت قریب ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں اور آپ کو مانگ لوں، چاہے اس کے لیے وہ مجھے جان سے مار ڈالیں۔ اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، ثانیہ ذوحان کی بڑی اکلوتی بہن تھی۔ وہ واصف سے عمر میں چھوٹی تھی۔ 5 سال سے واصف ذوحان کا وفادار ملازم بن کر اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور جب سے اس نے ثانیہ کو دیکھا تھا اس اپنا دل میں بیٹھا تھا، مگر ماضی میں جو ہوا اس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ گھر والوں رشتہ داروں کی باتیں اور تانے اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بیمار ہو گئی تھی اور اسے خوف بھی تھا اگر یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ ذوحان نے اس سے زبردستی نکاح کر لیا ہے اور اس نے اس بارے میں سب سے جھوٹ بولا تو اس کے باپ اور بھائی اسے مار ڈالیں گے۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ذوحان مکمل طور پر وادمہ اور اس کے گھر والوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جس دن اس نے وادمہ کو اس کے گھر پہنچایا تھا اس کے اگلے دن وہ اپنے گھر واپس آیا تھا۔ وہ معمولی نوکر عباس آیا تھا۔ اس کی لڑکی اپنے کسی عاشق کے ساتھ شادی کے دن بھاگ گئی ہے۔ یہاں وہ ویلا میں چاہ کر گیا تھا کہ یہ حرکت ذوحان کی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دیا کہ ایک معمولی لڑکی سے جس کی حیثیت میرے آگے 2 ٹکے کی بھی نہیں، اس کو میرا بیٹا کبھی بھگا کر نہیں لے جا سکتا۔ سکندر شاہ کی بات سنتے ہوئے ذوحان ہنسا تھا۔ سکندر شاہ گاؤں کا جاگیردار تھا اور سب سے امیر آدمی تھا۔ غریب لوگ اس کے آگے کانپتے تھے۔ وہ بڑا سنگ دل وڈیرا تھا۔ بابا، میں تو 1 ہفتے سے شہر میں موجود تھا، مجھے تو آپ سے پتہ چلا اس کی شادی ہے، میں کیوں اس معمولی لڑکے کو بھگاؤں گا؟ اچھا ہوا اپنے عباس کو ذلیل کر کے نکلوا دیا۔ ذوحان یہ بات آرام سے کہہ رہا تھا مگر دل میں اسے وادمہ کے لیے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ سکندر شاہ بھی اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ذوحان اپنے کمرے میں آ کر اذیت کی شدت سے سگریٹ جلا کر پینے لگا۔ کاش تم سارم کی بہن نہ ہوتی۔ سارم نے جو میری بہن کے ساتھ کیا وہ معافی کے لائق نہیں۔ اسے بھی وہ اذیت سہنی ہوگی جو میں نے سہی۔ وہ آنکھوں میں انتقام لیے سوچنے لگا۔ غم اور خوف کے مارے وادمہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسی ذوحان سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کی بدولت یہ سب ہو رہا تھا۔ اسے 104 بخار تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی امی پگھل گئی تھی۔ وہ وادمہ کو پیار کرنے لگی۔ پہلے تو وہ اس کا علاج گھر ہی کر رہی مگر پھر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہسپتال والوں نے اسے ایڈمٹ کر لیا۔ اب اس کی جانب سے سارم اور اس کے باپ عباس کا دل بھی تھوڑا نرم پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف ذوحان کو ساری رپورٹ مل رہی تھی۔ اس نے اپنی اسی خاص ملازمہ جو وادمہ کی ہم عمر تھی اسے حکم دیا اب وہ وادمہ کی دوست بن کر اس کے گھر جائے اور وادمہ کے علاج کا خرچہ اٹھائے، جس سے اس کے گھر والے علیشہ پر اعتبار کرنے لگے اور یوں ذوحان کا کام آسان ہو جائے اور وہ جب چاہے علیشہ سے وادمہ سے ملوا دے۔ علیشہ کو پیسے ذوحان نے دیے تھے اور اسے آج ہی وادمہ کے گھر سب کچھ تفصیل سے سمجھا کر روانہ کیا تھا۔ علیشہ نے ذوحان کے پلان کے مطابق وادمہ کے گھر قدم رکھا۔ اس کے گھر والوں کو وادمہ کی صحت کے حوالے سے تسلی دی۔ اس کے گھر والوں کو فورس کر کے ہسپتال کے تمام ڈیوز بھر دیے۔ وہ ان چند دنوں میں واقعی وادمہ کے گھر والوں کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ علیشہ ذوحان کو مکمل رپورٹ دے چکی تھی کہ آپ کا کام ہو چکا ہے، جبکہ علیشہ کو دیکھ کر وادمہ کو نئے سرے سے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ 1 ماہ بعد علیشہ نے دیکھا کہ وادمہ کے گھر والے اس پر مکمل بھروسہ کر چکے ہیں تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ اس نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ وادمہ اگر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ وقت گزارے گی تو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہو جائے گی۔ وادمہ کے گھر والوں کو علیشہ بہت سمجھدار لگی تھی۔ وادمہ کی صحت دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے چند دنوں کے لیے علیشہ کے ساتھ بھیج دیا، جبکہ اسی رات علیشہ نے وادمہ کو ذوحان کے پاس پہنچا دیا اور اب وہ ذوحان کے کمرے میں اس کے پاس موجود تھی۔ میں سب کی بے اعتباری جھیل چکی ہوں، مجھ پر بہت سے الزامات لگے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میرا جو بھی قصور ہے مجھے طلاق دے دیں یا پھر میرے گھر والوں کے سامنے شادی کا اعتراف کر لیں۔ وادمہ ہمت کرتے ہوئے بولی مگر ذوحان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور ہوا میں سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے وہ
وادمہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے آنکھیں پونچھ کر رہ گئی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص بہت ڈھیٹ، بے رحم اور نہایت سنگ دل انسان ہے۔ 4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ وادمہ کے پاس سوائے بے بسی کے کچھ نہیں تھا۔ ذوحان کا جب دل چاہتا تھا وہ اسے اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ کچھ دنوں سے وادمہ کو اپنے اندر عجیب تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا وزن بھی بڑھ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے گھر والے خوش تھے کہ وادمہ اب زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہے، مگر وہ لوگ اس کی شادی کے حوالے سے پریشان تھے۔ اپنی صحت کو لے کر اسے کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اس کا سر درد کرنے لگتا اور جیل متلانے لگتا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگی تو وہ دور کسی ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں اسے اس بات کی خبر ملی کہ وہ ایک ماں کی حاملہ ہے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے رپورٹس کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے گھر والوں کو کال ملائی کہ وہ علیشہ کے گھر جا رہی ہے۔ علیشہ، مجھے ذوحان کے پاس چھوڑ آؤ، وہ اس سے بولی تو علیشہ اسے ذوحان کے گھر لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے ذوحان کو رپورٹس دکھائی اور کہنے لگی، اب مجھے مزید کتنی بے عزتی سہنی ہوگی، کتنا کچھ اپنے کردار کے بارے میں سننا پڑے گا۔ مگر ذوحان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اسے خوشی تو ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ دکھ بھی تھا۔ وادمہ اسے فورس کر رہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اور اس کے گھر والوں کے سامنے یہ حقیقت قبول کر لے کہ سارا قصور اس کا تھا۔ وادمہ بے قصور ہے، مگر ذوحان کی ایک ہی ضد تھی کہ اگر وادمہ نے اس راز کا انکشاف کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے خاندان والوں کو مار ڈالے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اس رسوائی کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، میں یہ بچہ ضائع کروا دوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کر کے وہاں سے جانے لگی تو ذوحان نے شدید غصے میں آ کر اس کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی تو تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اب علیشہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس نے غصے سے اسے چھوڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ علیشہ کو تمام تفصیلات سمجھا کر اس نے وادمہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وادمہ سارے راستے روتی آئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر علیشہ کو ترس آ رہا تھا، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ علیشہ واصف کی کزن تھی، ان دونوں نے ذوحان کے لیے وفاداری سے کام کیا تھا۔ گھر والوں اور خاندانوں والوں کا بھروسہ بڑی مشکل سے وادمہ نے دوبارہ بحال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس مرتبہ کسی کو اس کی پریگننسی کا معلوم ہو گیا تو اس کے بعد اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، اسے بدکردار کہا جائے گا۔ اس بار اس کے گھر والے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ وہ شادی کے دن جان بوجھ کر اپنی کسی عاشق کے ساتھ ہی بھاگی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، وادمہ کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ اس کا چیک اپ کروانے علیشہ اسے بہانے سے گھر سے لے جاتی تھی اور ادویات بھی وہی اسے کھلاتی تھی۔ وادمہ کی بھابھی کی پریگننسی کے آخری ایام چل رہے تھے، اس لیے وہ شہر میں اپنے مائکے چلے گئی تھی۔ ابو اور بھائی اپنے کام پر صبح کے گئے رات کو گھر آتے تھے۔ اس کی امی سلائی میں مصروف رہتی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے پرائیویٹ پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی تاکہ وہ پڑھائی کرنے کا بہانہ کر کے ہر وقت کمرے میں مصروف رہے، اسے سب کے سامنے نہ آنا پڑے۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے اور اس کی پریگننسی کو 3 ماہ بیت گئے۔ اب اسے رونا آ رہا تھا، جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس کی صحت کا راز پوچھتا تو وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی علیشہ کا نام لے لیتی کہ یہ سب میری دوست کے خیال کا نتیجہ ہے۔ علیشہ کو وادمہ کی بہت فکر تھی، اس کی گہری دوست بن چکی تھی۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی دوست کو رسوائی سے بچا لے گی۔ اس لیے اس نے ذوحان کی بہن ثانیہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور چوری چھپے سے اپنے گھر بلا لیا، جہاں وہ فاطمہ کو بھی لے گئی اور یوں ان دونوں نے ثانیہ سے بات شروع کی۔ جوں جوں وہ سب سنتی جا رہی تھی، اسے حیرت کا جھٹکا لگ رہا تھا۔ کتنا اچھا ہوگا جب گھر والوں کو اس کی پریگننسی کا معلوم ہوگا۔ وہ میرا نام لینے کی کوشش بھی کرے گی تو میں انکار کر دوں گا۔ ہمارے جتنے اسرار و رسوخ ہیں نا، وہ لوگ مر جائیں گے، لیکن کبھی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ بچہ کس کا ہے۔ اب میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، ذوحان واصف سے کہنے لگا۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے جب ثانیہ وہاں آ گئی۔ ذوحان، تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ میرے لیے کسی بے گناہ کو اذیت میں مبتلا کر دیا، اس کی زندگی برباد کر دی۔ ثانیہ غصے میں بول رہی تھی، جبکہ وہ دونوں حیران تھے۔ ثانیہ نے بتایا کہ مجھے علیشہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مزید یہ کہ وہ کہنے لگی، تم سے کس نے کہا تھا ذوحان کہ میری یہ حالت صارم کی وجہ سے ہوئی ہے؟ ذوحان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ صارم کا اس قصے میں کوئی قصور نہیں، قصوروار تو صرف بابا ہیں۔
ज़وحان اور واصف کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ثانیہ نے ان دونوں کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے آئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ سکندر شاہ جو کہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کچھ دنوں سے ان کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ وہی کیفیت اس وقت بھی انہیں محسوس ہونے لگی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا گویا ان کا دل ڈوب رہا ہے۔ دوسری جانب ثانیہ نے بتایا یہ 5 سال پہلے کی بات ہے جب وہ ایک لڑکے پر مر مٹی تھی۔ اس کا نام سارم تھا۔ پہلے تو کئی عرصے تک اسے اس لڑکے کا نام نہ معلوم ہو سکا۔ جب اسے اس کا نام معلوم ہوا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے سارم سے اپنی بات چیت بڑھائی۔ سارم اسے محبت نہیں کرتا تھا۔ جبکہ ثانیہ نے سارم کو اپنی حقیقت بتائی کہ وہ وڈیرے کی بیٹی ہے تو سارم ڈر گیا، کیونکہ وہ خود ایک غریب شخص تھا اور وہ کسی بھی طرح ثانیہ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے کمتر تھا۔ اس نے حقیقت سے ثانیہ کو روشناس کروایا، مگر ثانیہ کسی صورت نہ مانی۔ اس پر سارم کی محبت کا جنون سوار تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے خوف بھی تھا کہ کہیں اس کے والد سکندر شاہ اس کے اور سارم کے درمیان نہ آ جائے۔ وہ چاہتی تھی سارم کو اپنی زندگی میں ہم سفر بنا کر شامل کرے۔ یوں رازداری سے اس نے اپنے باپ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس حویلی میں انہی کی مرضی چلتی تھی۔ جب اس نے ان سے بات کی تو وہ یہ سن کر خاموش ہو گئے کہ وہ لڑکا سارم کمی کمین ہے۔ انہوں نے ثانیہ کو سمجھایا کہ اگر وہ کسی امیر گھرانے میں شادی کی خواہش کرتی تو وہ باخوشی اس کی خوشی میں خوش ہوتے، مگر وہ اپنے اصول ہرگز نہیں توڑیں گے، کیونکہ کسی چھوٹے گھر اور کم حیثیت لوگوں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ بابا کی طرف سے انکار سن کر وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ دوسری جانب سارم اس سے ملنے تک کا رویدار نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ اس کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی اور اپنی بے عزتی نہیں چاہتا، اس لیے وہ تبھی ثانیہ سے اپنا رشتہ آگے بڑھائے گا جب ثانیہ کے بابا اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ ثانیہ پھنس چکی تھی۔ واصف جو یہ سب جان گیا تھا، اسے بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کی محبت کے دل میں کوئی اور بستا ہے۔ ساتھ ہی ثانیہ سے شادی کی آرزو دم توڑ گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہاں ملازم تھا اور سکندر شاہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اسے حویلی سے نکال دے۔ واصف خوفزدہ ہو گیا اور اپنی محبت کو دل میں دفن کر دیا۔ ثانیہ نے بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ سکندر شاہ سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر سکندر شاہ کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ ہرگز اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس کی شادی نیچ ذات میں نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک مضبوط منصوبہ بنایا اور اپنے ہم عمر ملازم کو اس سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ثانیہ کو بلایا اور محبت سے کہا میں آج خود تمہارا رشتہ لے کر سارم کے گھر جاتا ہوں۔ یہ سن کر ثانیہ خوش ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دوپہر کو سکندر شاہ سارم کے گھر گئے تو وہ بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو لوگ گھر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ثانیہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور اس سے کہا سارم کے گھر والوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ سارم کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے امیر لوگ عیاش ہوتے ہیں اور ان کی لڑکیاں بھی، اس لیے وہ اپنے شریف لڑکے کے لیے تم جیسی لڑکی کو کبھی بہو نہیں بنائیں گے۔ یہ سن کر وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے واقعی یقین کر لیا کہ ایسا سارم اس کے گھر والوں نے کہا ہے۔ اس کے دن رات روتے ہوئے گزرنے لگے، جبکہ حقیقت میں سکندر شاہ یہ بات نہیں کر کے آئے تھے۔ وہ سارم اور اس کے گھر والوں کو انتہا کا ذلیل کر کے آئے تھے اور سارم کو دھمکی دی تھی اگر اس نے افسانے سے رابطہ رکھا تو وہ انہیں گاؤں سے ذلیل کر کے نکلوا دیں گے۔ سکندر شاہ کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد سارم شرمندہ ہو کر رہ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا وہ کبھی ثانیہ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ ثانیہ کی وجہ سے اسے ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ اس کے بعد اس نے امی سے کہا وہ اپنی کزن سے شادی کر لے گا، لہٰذا جلدی اس کی شادی کی جائے تاکہ ثانیہ سے اس کی جان چھوٹے۔ اس طرح ایک ہفتے کے اندر اندر ہی سادگی سے اس نے اپنی کزن سے شادی کر لی۔ ثانیہ کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سارم کے گھر خود جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس کے گھر گئی تو حیران رہ گئی جب اس نے دیکھا سارم کا گھر سجا ہوا تھا جیسے یہاں کسی کی شادی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر سارم نے دروازہ کھولا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا اور اس نے اسے اس کے باپ کی اصلیت بتا کر گھر سے جانے کو کہا، جبکہ ثانیہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا صرف اس کے باپ کی وجہ سے سارم کسی اور سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ سکندر شاہ سے کوئی بات نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جان گئی تھی اب وہ کبھی اس کی بات نہیں سنیں گے، اور ویسے بھی سارم شادی کر چکا تھا، اب تو وہ کبھی ثانیہ کو نہیں اپنائے گا۔
سوچتے ہوئے ثانیہ نے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ اس نے زہر کھا لیا، مگر خوش قسمتی سے واصف نے اسے دیکھ لیا اور بروقت ہسپتال لے جانے کے بعد وہ بچ گئی، مگر اس کا دل جیسے ختم ہو گیا۔ وہ دکھ کی انتہا پر تھی۔ دن، ہفتے، ماہ اور سال گزرنے لگے، مگر وہ کبھی نارمل نہ ہو سکی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہنستی۔ سارم کا غم اسے کھا گیا تھا۔ لوگ اب ثانیہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، کوئی اسے دیوانی کہتا تو کوئی پاگل، اس لیے اب کوئی اس کے گھر رشتہ بھی نہیں بھیجتا تھا، اور نہ اب وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماضی کے بارے میں بتا کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا سچ، سارم کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ اس کے گھر والوں کا۔ پھر تم نے اس کی معصوم بہن کی زندگی کیوں برباد کی؟ بولو۔ اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ ثانیہ کھل کر بات کر رہی تھی، ورنہ وہ خاموش رہتی تھی۔ جوہان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا سچ تو کچھ اور ہوگا۔ وہ بھی ثانیہ کو ماضی کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ ظہار شاہ کی مصروفیات کافی بڑھ گئی تھی۔ وہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد اب زیادہ تر دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا۔ ایک دن وہ شہر سے گاؤں واپس آ رہا تھا جب اس کی نگاہ وادمہ کی جانب اٹھی۔ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ پہلی مرتبہ تو اس نے راستہ بدل لیا، مگر جب وہ اسے اتفاقاً نظر آتی تھی تو وہ اس کے پیار میں مبتلا ہوتا چاہتا تھا۔ اس کی فیلنگز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر کے باہر تک جا پہنچا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے نزدیک اسٹیٹس اور ذات کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی۔ وہ سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ہر وقت اپنی ماں، بھائی اور باپ یا بھابھی کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں سیریس تھا، اس لیے اس نے اس کے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اس کے باپ کے پاس آیا اور اس کی بیٹی وادمہ کے بارے میں بات کی اور اپنے بارے میں بتایا تو یک لخت عباس بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا تم سے تو میں مر کر بھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، آخر عباس اتنا شدید رد عمل کیوں دے رہا تھا؟ حالانکہ اس نے تو بہت محبت سے اسے بات کی تھی۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک عباس کی منتیں کرتا رہا، مگر وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ اس کا کہنا تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اندھے لنگڑے سے کر سکتا ہے، مگر ذوحان سے نہیں۔ ذوحان کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، مگر جانے کیوں وہ اب بھی اس لڑکی کو دل سے نکال نہیں سکا تھا۔ اس کی ضد پر عباس نے اس کے سامنے وادمہ کو پیش کیا، اور جب وادمہ نے اس کی طرف دیکھے بنا انکار کیا تو عباس نے اسے سختی سے کہا اگر وہ دوبارہ اس کی بیٹی کے لیے اس گھر میں آیا یا اس سے شادی کا سوچا تو وہ ضد میں آ کر اپنی بیٹی کی شادی شہر میں اپنی بہن کے بیٹے سے کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وادمہ کا باپ اس کے لیے سخت قدم اٹھا لے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور وہ وادمہ کو نہیں بلا سکا تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار واصف سے کیا۔ جب واصف کو معلوم ہوا کہ وادمہ اسی باز کی بیٹی اور سارم کی بہن ہے جس کی وجہ سے ثانیہ کی زندگی برباد ہوئی تو وہ دنگ رہ گیا۔ واصف کو بھی ادھورا سچ معلوم تھا، کیونکہ سکندر شاہ نے عباس اور اس کے گھر والوں کے لیے حویلی میں جھوٹ مشہور کر رکھا تھا کہ انہوں نے ثانیہ کو دھوکہ دیا۔ جب ذوحان نے یہ جانا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص کی بہن سے محبت کر بیٹھا تھا جو اس کی بہن کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ اسی پل اس نے فیصلہ کیا وہ وادمہ کی صورت عباس اور اس کے بیٹے سارم سے بدلہ لے گا، مگر اسے جھٹکا تب لگا جب اسے معلوم ہوا وادمہ کی شادی ہو رہی ہے۔ ذوحان کا جنونی انداز دیکھ کر واصف ڈر گیا تھا، اور وہ شرمندہ ہو رہا تھا کہ اسے ذوحان کو سچ نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ ثانیہ اور سارم کے قصے کا کسی کو بھی زیادہ معلوم ہی نہیں تھا، ذوحان کو بھی نہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ واصف اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وادمہ سے بدلہ لیا جائے اور اسے اغوا کر لیا جائے تاکہ جتنی اذیت اس کی بہن ثانیہ کو ملی اتنی وادمہ کو ملے، جسے عباس کی فیملی بھی ذلیل ہو۔ کل عباس کی بیٹی میرے قدموں میں موجود ہونی چاہیے، ورنہ ایسا حال کروں گا کہ اپنا چہرہ پہچان نہیں پاؤ گے۔ جب واصف نے اس کی بات کو مسلسل ٹالا تو ذوحان شدید سخت لہجے میں بولا، اور یوں واصف کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ تینوں ہی غلط فہمی میں جی رہے تھے۔ یہ میں نے کیا کر دیا وادمہ کے ساتھ، مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے۔ ذوحان نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ثانیہ نے اسے حکم دیا کہ وہ بابا اور وادمہ کے گھر والوں کو سچائی بتا دے۔ ابھی وہ اسی موضوع پر بات کر رہے تھے جب ملازم گھبراتا ہوا آیا اور بتایا سکندر شاہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔
آج ان کی طبیعت بگڑے 5واں دن تھا۔ وہ سکندر شاہ جو بہت تگڑا انسان تھا، ان 5 دنوں میں نہایت کمزور ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا وقت قریب ہے۔ سکندر شاہ کا دوست اس سے ملنے آیا اور اسے مشورہ دیتے ہوئے بولا کہ وہ اپنی سنگ دلی چھوڑ دے۔ اگر اللہ نے اسے معاف نہ کیا تو وہ مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ یہ سن کر سکندر شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے اپنے ظلم یاد آ گئے۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذوحان نے وادمہ سے شادی کا اعتراف کر لیا۔ سکندر شاہ کچھ نہ بول سکے۔ جب وہ کچھ بہتر ہو کر گھر آئے تو وہ بدل چکے تھے۔ ذوحان کے کہنے پر وہ وادمہ کے گھر گئے اور ان لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے سچائی سے آشنا کیا اور وادمہ کو عزت سے رخصت کروا کر گھر لے آئے۔ وادمہ کو خوشی تھی، وہ رسوائی سے بچ گئی تھی، مگر اسے ذوحان سے جو ڈر لگ چکا تھا وہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ ذوحان خود سے نگاہیں تک نہیں ملا پا رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت کے ساتھ کیا کیا۔ وادمہ تم مجھے کس طرح معاف کرو گی؟ وادمہ سب جان چکی تھی، اس لیے ذوحان نے اس سے نگاہیں ملائے بغیر پوچھا۔ وادمہ اسے آسانی سے معاف کرنے والی نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا جب تک میرا دل اس غم سے باہر نہیں نکل جاتا میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ تب تک آپ کو الگ کمرے میں اور مجھ سے دور رہنا پڑے گا۔ وادمہ کے شرط پر وہ مان چکا تھا، آخر اسے منانا جو تھا۔ دوسری طرف سکندر شاہ نے ثانیہ کی شادی کا فیصلہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اپنانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ خودکشی کے واقعے کے بعد سے اس کی کافی بدنامی ہو گئی تھی۔ یوں واصف نے ہمت کر کے ذوحان سے ثانیہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ حیران رہ گیا، اور پھر اس نے واصف کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ثانیہ کی مرضی جان کر اس کی شادی واصف سے کر دے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اونچی یا کم ذات اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک رات وادمہ کو پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھا تو اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا آپریشن کر دیا، جس کے بعد وادمہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے ارجنٹ خون کی بوتل کا انتظام کرنے کو کہا۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے ذوحان نے اپنا خون وادمہ کو دے دیا۔ ذوحان کے بروقت خون دینے سے وادمہ کی جان بچ گئی تھی اور وہ پگھل گئی تھی۔ اس نے ذوحان کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ذوحان نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اسے پیار کر کے بیبی کوٹ میں لٹا دیا۔ وہ وادمہ سے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وادمہ نے اس سے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ اس سے دور رہے گا تو ہی وہ اسے معاف کرے گی۔ ذوحان، وادمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اس وقت پیشنٹ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آئی لو یو۔ وادمہ کے منہ سے اظہار محبت سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ وادمہ نے ذوحان کے دل میں اپنی محبت محسوس کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ آئی لو یو ٹو۔ مجھے معاف کر دو وادمہ، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو وادمہ مسکرا دی تھی۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ ذوحان نے اب وادمہ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد گھر میں ثانیہ اور واصف کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ سکندر شاہ اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش تھے، اور انہوں نے سوچ لیا تھا وہ اپنی سنگ دلی کو چھوڑ کر اب عاجزی اور رحم دلی اپنائیں گے۔